بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سامی ابراہیم آج کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے قافلے سفر جنہوں نے شروع کر رکھا ہے اسلام آباد کی طرف، وہ اب منزلیں کراس کر رہے ہیں۔ اور لیکن آغاز میں کروں گا جو اس وقت بیرونی دنیا میں جو پاکستانیوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ برطانیہ میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ آج تک پاکستانیوں کا اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مرتضی شاہ جو جیو کے رپورٹر ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں نے وہاں پر ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور وائٹ ہال روڈ جو ہے جس کے اوپر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو وزیر اعظم کا گھر ہے، وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جو مظاہرین ہیں پاکستان کے، یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جمع نہیں ہوئے۔ ایک پوری جھنڈوں کی بہار ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے نعرے ہیں، اور پورا یو کے جو ہے وہ امڈ آیا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے خان کی کال پر۔ اٹلی ایک اور ملک ہے یورپ کا جس میں وہاں پر اتنے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی لاہور میں ہو رہا ہے مظاہرہ۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنا ایک رول پلے کیا، اور پاکستانیوں نے اس سے پہلے بھی اسپین میں بہت بڑا مظاہرہ کیا تھا۔ تو آج وہاں پر جو مظاہرہ ہوا ہے، اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے اٹلی میں، اس کی بھی وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو اسی طرح امریکہ کے مختلف شہروں میں بھی، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے سامنے بھی پاکستانی پہنچے ہیں، اور پورے داعش جو ہے پاکستانی، چاہے وہ یو کے ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، اٹلی ہو، فرانس ہو، کینیڈا ہو، اور جو ایک سب سے بڑا مظاہرہ جو بڑا یعنی ایک یادگار جو مظاہرہ ہوا ہے وہ سڈنی میں ہوا ہے، آسٹریلیا۔ بہت دور دراز ملکوں میں ہے آسٹریلیا، اور وہاں پر کبھی اتنی زیادہ پولیٹیکل سٹرینگتھ کا پاکستانیوں نے سامنا نہیں کیا، لیکن عمران خان کی اپیل پر وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں سڈنی میں پاکستانی نکلے ہیں کہ وہاں پر جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اتنا بڑا مظاہرہ پاکستانیوں نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں کیا۔ تو یہ سٹرینگتھ تھی عمران خان کی، تحریک انصاف کی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں حکومت نے جو پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ہے، اس کو پاکستان کے لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس وقت میں اب آپ کو جو رپورٹ دوں گا، میں پاکستان آ جاتے ہیں، یہاں پر جو 3-4 قافلے جو بڑے کے پی کے سے آ رہے ہیں، ان کو جس طریقے سے روکا گیا ہے، جس طریقے سے 6 گھنٹے کی شیلنگ کی گئی ہے غازی بروتھا پر، جو علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی صاحبہ جس کو لیڈ کر رہی تھیں، تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ مطلب یہ اس قدر جو افسوسناک ہے صورتحال، لیکن وہاں پر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کنٹینرز کو ہٹایا اور آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جو برہان اور کٹی پہاڑی کا ایریا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور اسی طرح جو اب وہاں پر انتظار ہو رہا ہے، شاید خٹک صاحب کا قافلہ بھی وہاں پر، اس کے کچھ حصے پہنچ گئے ہیں، باقی وہ پہنچ رہے ہیں۔ ہزارہ کا جو قافلہ ہے جس میں عمر ایوب ہیں، جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ یہاں سے آگے پش کریں گے کیونکہ گورنمنٹ نے 4 5 6 7 لیئرز قائم کی ہیں، سارے ریسورسز جھونک دیے۔ آپ دیکھیں ذرا کمپیریزن دیکھیں، کرک میں کیا ہو رہا ہے، کرک کہہ رہا ہوں سارا، کرم ایجنسی میں کیا ہوا ہے، وہاں پر پارا چنار میں کیا ہوا ہے۔ یہ جو اتنی سیکیورٹی تحریک انصاف کو روکنے کے لیے لگائی گئی ہے، اگر یہ وہاں پر پرووائڈ کر دی جاتی ان کانوائز کو جو مسافروں کو لے کے جا رہے تھے، یا وہاں پر جو آبادیاں ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تو کیا وہ جو مٹھی پر دہشت گرد ہیں یہ کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ ساری سیکیورٹی فورسز کو یہاں پہ لگایا تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے، کیونکہ تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ تحریک انصاف کوئی بھتہ نہیں مانگ رہی، تحریک انصاف کوئی ظلم نہیں کر رہی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو جوڈیشل ریویو دیں، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ نے جو عدلیہ پر کاری ضرب لگائی ہے اس کو آپ واپس لیں۔ پی ٹی آئی کے عمران خان اور سینکڑوں ہزاروں ورکرز جن کو آپ نے جعلی، یعنی یہ کیا مقدمے تھے آپ نے پکڑے رکھا، پہلے عدت میں نکاح کیس، توشہ خانہ 2، سائفر کیس، توشہ خانہ 1، یعنی آپ کو کوئی شرم حیا نہیں ہے بالکل۔ اور اس پر پھر جو آپ نے فارم 47 کے ذریعے مینڈیٹ کو چرایا، جب لوگ اس پر احتجاج کرتے ہیں تو آپ انہی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آپ اگر وہ سب پریورٹیز اگر ٹھیک ہوتی ہیں آج،
تو کیا پاکستانیوں کو یہ دن دیکھنا پڑتا؟ پاکستان کے لوگ اپنی ہی لا انفورسمنٹ کے سامنے انہوں نے پچ کر دیا اس حکومت نے، اور جس طرح ذاتی ملازمین ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کوئی کنگڈم ہے؟ یہ ایک ڈیموکریسی ہے۔ ٹیکس پیئرز کے جو پیسوں سے جو ادا ہوتی ہیں تنخواہیں، جو اخراجات، وہ پاکستان کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہونی ہے۔ کیا اس جو ناانصافی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کی سڑکوں پر نہتے پاکستانیوں پر، جس طریقے سے، میرا سوال ہے یہ، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اور کیا اگر یہ سارے ریسورسز پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لگائے جاتے، علاقوں کو سیل کیا جاتا، سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی، تو کیا وہاں پر یہ واقعات ہو سکتے تھے؟ بالکل نہیں ہو سکتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو نئی حکمت عملی ہے اس نے حکومت کو بڑا پریشان کر دیا ہے۔ یہ تو آئے تھے ساری، انہوں نے 40-45 ہزار فورس بلوا لی، شہر سیل کر دیے، بھی چلو 2 دن بند ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو رہا، ایسا بالکل نہیں ہو رہا۔ یہ ایک دلدل ہے جس میں جتنا یہ جو اس وقت جو اسٹریٹجی ہے حکومت کی، یہ اس میں دھنستی جا رہی ہے اور دھنس جائے گی۔ اور یہ میں کوئی خوشی سے رپورٹ نہیں کر رہا۔ دیکھیں، وہ بھی ایک ابھی اگرچہ ان کی تعداد قلیل ہے، جو اس وقت حکومتی پارٹی ہے، قلیل تعداد ہے، جعل سازی حکومت ملی ہے، لیکن پھر بھی ہیں تو پاکستانی۔ لیکن اس وقت بقول سہیل وڑائچ کے بڑا اچھا ان کا انالیسز ہے کہ جو سیاست ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے سارا اختیار لے لیا ہے، اور لڑائی اب کس نے کروائی ہے؟ سیاسی بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں نمائندے، وہ جس طریقے سے آ کے بات کرتے ہیں، تو اس نے سیاستدانوں میں خلیج کو اور اس کو بڑا کیا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جو سارے اختیارات ہیں، یہ سہیل وڑائچ کا آج کا کالم ہے، وہ سارے جو اختیارات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلے گئے ہیں، اور سیاست کمزور ہو گئی ہے پاکستان میں۔ میں ان کی اس بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، اور لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت مہرے بنے ہوئے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی سیاسی حیثیت اب ختم ہو چکی ہے اپنے ان کاموں کی وجہ سے، اور وہ عوام کے پاس ان بیساکھیوں کے بغیر اگر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا، ووٹرز جو ان کے ساتھ سلوک کریں گے، عوام جو جس طریقے سے انہیں ریجیکٹ کریں گے، تو انہیں نظر آتا ہے کہ اقتدار انہیں نہیں ملے گا۔ جب وہ اقتدار سے باہر ہوں گے تو پھر یوم حساب بھی ہوتا ہے، جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کا حساب بھی مانگا جاتا ہے، اس کی بھی واپسی۔ تو وہ بیسیکلی اپنی دولت کو، ذاتی ویلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو ایک آگ میں جھونک دیا ہے۔ پنڈی، اسلام آباد میں، پنڈی میں ساری رات مختلف گلیوں میں کل جو واقعات ہوتے رہے، اور وہاں پر لا انفورسمنٹ اور آنکھ مچولی جاری رہی۔ کچھ لوگ اسلام آباد کے اندر داخل بھی ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ اسلام آباد میں ہیں، ایک جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو میرا انالیسز ہے کہ ایک منظم اسٹریٹجی کے تحت وہ جس وقت یہ سارے لوگ، اب یہ جو بڑا قافلہ آ رہا ہے KPK سے، یہ 3 قافلے اس میں ملیں گے، کرک والا قافلہ ہوگا، ہزارے والا اور علی امین گنڈا پور، یہ سب لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ یہ جب آگے بڑھیں گے، ابھی بڑے مراحل ہیں ان کو آگے، اور بڑی لیئرز ہیں، تو ہو سکتا ہے آج شام تک یا رات کسی وقت، یا ہو سکتا ہے کل وہ پہنچیں، تو پھر یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلیں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ معاف کیجیے گا، کھانسی کی وجہ سے ذرا سم ٹائمز آواز کم ہو جاتی ہے، اس کو مائنڈ کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا اس کو۔ تو لیکن یہ ایک بڑا اس وقت جو صورتحال ہے بڑی گمبھیر ہے۔ حکومت کی تو 2-3 دن کی پلاننگ ہے، لیکن PTI کی پلاننگ 2-3 دن کی نہیں ہے۔ میری بات ہو رہی تھی، جو لوگ اس کراؤڈ میں شامل ہیں تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، پتیلیاں ہیں، چائے ہیں، کچھ کمبل بھی ہیں، اور وہ بانٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو سردی سے بچنے کے لیے، لیکن نہتے ہیں، اسلحہ کوئی نہیں ہے، اور ابھی تک جو پنجاب پولیس ہے یا وفاقی حکومت ہے یا جو لا انفورسمنٹ ہے انہیں شکست نہیں دے سکی۔ اور ایک اور بڑا انہوں نے پروپیگنڈا چلایا کہ جی بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو جو امیجز وہاں سے آئے ہیں، اب یہ میں اس ویڈیو میں، کیونکہ یہ آپ کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ چیزیں اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ جو حکومت نے انٹرنیٹ کو جس طریقے سے سلو کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین صاحب ایک ٹرک پہ کھڑے ہیں، کنٹینر پر اوپر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگ اتنے اس دفعہ
یعنی علی امین صاحب نکل کے تو جانے لگے کنٹینر سے، تو ورکروں نے آگے کہا جی آپ نہیں جا سکتے کہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ وہ کے پی ہاؤس گئے تو پھر وہاں پر ریڈ ہوا اور پھر وہ چلے گئے. تو انہوں نے علی امین صاحب نے کہا میں جانا چاہ رہا ہوں، مجھے واش روم میں جانا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی بس 2 گھنٹے دور ہے، تو آپ اس کے بعد وہاں پہ. تو یعنی اس حد تک لوگ چارج رہیں، اور یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں. اور پنجاب سے بھی بڑی اس دفعہ بڑی ریزسٹنس کی جو ہیں وہ اطلاعات ہیں. مار رشید صاحب نے وہ قافلہ جو ہے وہ پار کیا دریا کا، گاڑیاں کشتیوں میں ڈال کر وہ لے کے آئے ہیں پلوں پر، کیونکہ بریجز پر کنٹینر لگا کر انہیں بند کر دیا گیا. تو بڑے عجیب و غریب مناظر ہیں. پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہیں، پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں، پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کے لیے ایک جم غفیر ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں، اگر میں سارے ملا لوں تو ان کا فوکس جو ہے وہ اس وقت حکومت پاکستان ہے. ڈیمانڈ ان کی عمران خان کی رہائی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو بہت ہی بھرپور انداز میں رپورٹ کر رہا ہے. الجزیرہ کی رپورٹس میں نے دیکھی ہیں، دوسرے یورپین میڈیا کی میں نے رپورٹس دیکھی ہیں کہ جس طریقے سے لوگ بڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور اس دفعہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ واقعتاً اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نئی حکومت سسٹین کر سکتی. عوام کے سامنے کوئی سسٹین نہیں کر سکتا. یہ جو مرضی کر لیں، یہ میں اپنا انالیسس آپ کو دے رہا ہوں. جس طرح لوگ نکل رہے ہیں اور جس طرح یہاں پہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں، یہ جتنے آ رہے ہیں اس سے زیادہ باہر نکلیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرا انالیسس ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں. تو بہت بہتر ہو کہ اگر مل بیٹھ کر کوئی مسئلہ یہ حل کر دیں. کیا ہے جو پولیٹیکل پریزنر ہیں، سب کو پتہ ہے جھوٹے مقدمے، ابسرڈ ہے، جھوٹ ہے، سب کو پتہ ہے. ایک آرڈر سے ان لوگوں کو رہا کر دیں. اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ میں تیار ہوں مذاکرات کے لیے. ابھی بھی اس وقت بھی جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو جھوٹی خبریں بنا کے پیش کی جا رہی ہیں کہ جی وہ کل یہ آفر کر دی گئی خان کو، کل یہ آفر کر دی گئی، خان نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ 9 مئی کی جی آپ مذمت کرو، یہ کرو. یعنی یہ ایسی باتیں بڑے ایک ڈیزائن کے ذریعے جو چاہے رپورٹرز ہیں چاہے یوٹیوبرز ہیں ان کو دی جاتی ہیں، اور اس میں ایک امیج تاکہ اس طرح کا آئے کہ خان جو ہے نا وہ نہیں بات کر رہا. خان ایک بڑا ضدی آدمی ہے، اور دیکھیں اب 9 مئی کیا تو تھا نا خان نے، تو بس اس کی معافی مانگ لے. غلط ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ نہیں وہ کرے گا، کیونکہ اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ غلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود کنونس نہیں ہوں اس بات پر کہ 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا. کوئی ایویڈنس نہیں دکھایا. کوئی ایویڈنس دکھا دیں تو ہم بھی کنونس ہو جائیں. یہ جو کٹی چھوٹی چھوٹی جو فوٹیجز آ رہی ہیں، یہ تو بڑا سارا کراپ کر کے اور مینیپولیٹڈ قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں. ساری سی سی ٹی وی فوٹیج 10 گھنٹے کی دیں ہر جگہ کی، پتہ چل جائے گا کون آیا، کس نے انسٹیگیٹ کیا، کس نے آگ لگائی. ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کو سزا دیں. پی ٹی آئی والے ہیں تو ان کو پی ٹی آئی والوں کو سزا دیں. لیکن ابھی جب تک کوئی ایک شفاف انکوائری نہیں ہوتی، کوئی اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ خبریں اس طرح کی چلانا کہ جی آپ 9 مئی کی مذمت کر دیں، اس تحریر پہ سائن کر دیں، یہ سب جھوٹ ہے بالکل. یہ میں آپ کو بتاؤں، ہر بندہ مطلب اب میں کسی کی جو انٹیگریٹی ہے اس پر میں کون ہوں سوال اٹھانے والا، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میں اپنا انالیسس آپ کو دے رہا ہوں، یقین کریں سب جھوٹ ہے. کوئی خان جو ہے نہ کسی سے بات کر رہا ہے، اور نہ ہی یہ خان سے ان میں ہمت ہے کہ یہ بات کر سکیں. یہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ خان کا سامنا کر سکیں. تو اس لیے وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے. پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے اس نے اپنا خاندان جھونک دیا. آج اس کی بیوی ٹرکوں پہ بیٹھ کر پی ٹی آئی کے جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ وہ آ رہی ہے، وہ خاتون، اور ان کی بہنیں بھی آ رہی ہیں. پوری فیملی، بھانجا ان کا پہلے گرفتار ہے. یعنی یہ وہ خاندان ہے جس نے اپنا پورا اپنے آپ کو سب کو پاکستان کے لیے حوالے کر دیا، اور لوگوں نے بھی اتنی ہی محبت کی ہے ان کے ساتھ جو میں نے دیکھا ہے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جب اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ حکومت کو سسٹین حکومت نہیں کر سکتی ان کو دور رکھ کے، یا اگر وہ طاقت کے زور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے، تو آپ اپنے ملک کی عوام کو کنٹرول اس طرح نہیں کرتے. آپ رسپیکٹ ارن کرتے ہیں، بندوق کی زور پر آپ کا رسپیکٹ نہیں ہوتا. وہ فیئر ہوتا ہے صرف، اور وہ فیئر ایک موقع پر آ کے ختم ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے یہ مت کریں. اور میری آپ سے یہ التجا ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ اپنے رائٹس کے لیے آ رہے ہیں. یہ وہ جو آئین پاکستان نے جو حقوق گارنٹی کیے ہیں ان حقوق کے لیے آ رہے ہیں. کوئی کسی کی کوئی انکروچمنٹ نہیں کر رہا ہے کسی کے اختیار پر. اور خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں، بشرا بی بھی کہہ چکی ہے کہ کوئی ریونج نہیں ہے کسی کے ساتھ. کوئی ایون جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ریونج نہیں ہے. تو
بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کی تضحیق کریں، ان ورکرز کی، پاکستان کے لوگوں کی، عوام کی، انہیں ماریں پیٹیں، تشدد کریں، شیلنگ کریں، آپ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل تلاش کر لیں۔ بہرحال ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ یہ لوگ آ رہے ہیں، آج برہان کٹی پہاڑی کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا سفر کل پہنچیں گے، آج پہنچیں گے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور حکومت نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے آپ کو ایک ایسی دلدل میں پھینک دیا ہے کہ یہ جتنا اس میں ہلیں گے اتنا اس میں دھنستے جائیں گے، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں روکا تو پھر جو دلدل میں گرنے کا انجام ہے اس کو سب اپنے سامنے رکھ لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔